معزز سامعین، کیا حال ہے آپ کا؟ ایک طویل غیر حاضری کے بعد آج آپ کے سامنے کراکرم کا تاج محل نمرا احمد کا ناول ہے، اس کی 7ویں چوٹی پیش خدمت ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پیر 8 اگست سن 2005۔ کدھر پھنسا دیا ہے آپ نے پریشے آپا؟ میں تو پتہ نہیں کتنا رومانٹک سفر سوچ کر آیا تھا کہ ہنزا پہنچ کر 4-5 پورٹرز لیں گے سامان گدوں پر، اور پھر آئے گا جگلت کے دریا کے کنارے سفر کرنے کے بعد تغافری کا بیس کیمپ۔ خوبصورت دریا، گھنا جنگل، سبزہ ہی سبزہ، وہ جیسے عماد نے بتایا تھا، مگر اللہ بھلا کرے آپ کا۔ آپ ہمیں رومانٹک قسم کے راکا پوشی کے ویسٹ فیس کے بجائے کدھر برف زاروں میں لے آئی ہیں؟ اتنی برف اور اتنے کریوز ہیں ادھر، یا تو گدے بھی نہیں آتے، ہم تو پھر انسان ہیں۔ خیر، تمہارے انسان ہونے پر مجھے شک ہے حسیب۔ شاہراہ کراکرم سے راکا پوشی کے شمال مغربی رخ کا فاصلہ 2 دن کی پیدل مسافت پر تھا، اور پچھلے 2 دن میں حسیب یہ بات کوئی 600 دفعہ کہہ چکا تھا۔ سو بے حد تنگ آ کر نشا نے جواب دیا، یہ اتنا خطرناک علاقہ ہے، اس ایکسپیڈیشنز ٹیم کی مت ماری گئی ہے جو راکا پوشی نارتھ ویسٹ سپر سے سر کرنا چاہتی ہے۔ اس راستے کوئی بھی چوٹی نہیں سر کر سکا۔ وہ سب ایک گلیشیل وادی میں آگے پیچھے قطار میں چل رہے تھے، پریشے، نشا اور حسیب سے پیچھے اس کے دوست، اور ان سے پیچھے 28 پورٹر تھے جو انہوں نے ہنزا ہی سے لیے تھے۔ حسیب، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہارا بوجھ تو پورٹرز نے اٹھایا ہوا ہے۔ حسیب کی مسلسل چلتی زبان پر پریشے نے غصے سے کہا، 2 دن پورٹرز کے ساتھ رہ کر وہ بھی سامان اور کندھے پر اٹھائے ریکسک کو بولنے لگی تھی۔ پورٹرز پاکستان میں وہی کام کرتے ہیں جو نیپال میں شرپا کرتے ہیں۔ سیزن میں جب سیاحوں کی آمد و رفت عروج پر ہوتی ہے، یہ پورٹر ان کا سامان اٹھاتے ہیں اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ نشا نے اتنے سارے پورٹرز لینے پر 2 دن پہلے پریشے سے حیرت سے کہا تھا، ان پر اتنے پیسے خرچ کرنے کے بجائے ہم ان کے بغیر چلے جاتے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو کوئی نہیں پڑے گا، بس ہم 2 دن تو کیا 2 مہینوں میں بھی راکا پوشی نہیں پہنچ سکیں گے۔ پچھلے 2 دن سے وہ پیدل ان برفیلی وادیوں میں سفر کر رہے تھے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں آپ فاصلے کو کلومیٹر، میٹر یا میل سے نہیں، دنوں، ہفتوں اور مہینوں سے ناپتے ہیں۔ پریشے نے 2 دن پہلے جب پیدل سفر شروع کیا تھا تو اسے اسلام آباد، کراچی، لیک ڈسٹرکٹ سب بھول گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سینکڑوں سال پہلے وقت میں پیچھے کہیں چلے گئے ہوں، جب انسان پیدل پتھروں اور برف پر سفر کیا کرتا تھا۔ ویسے مجھے لگتا ہے ہم سا پاگل کوئی نہیں جو گھروں کا سکون چھوڑ کر پہاڑوں میں ٹریکنگ پر نکل جاتے ہیں، اور آپا جیسا پاگل بھی کوئی نہیں ہوگا جو پہاڑوں کو سر کرنا چاہتی ہیں۔ اب کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ وہ حسیب کے مذاق کو نظر انداز کر کے عقب میں تنگ راستے پر چلتے پورٹرز کے سردار سے پوچھنے لگی۔ بس میڈم، آدھا گھنٹہ اور۔ پورٹرز کے سردار نے پورٹرز کے دستور کے مطابق بوجھ نہیں اٹھا رکھا تھا۔ پچھلے 12 گھنٹوں سے یہ بلڈی چیپ آدھا گھنٹہ اور کہہ رہا ہے۔ عقب میں کوئی انگریزی میں بڑبڑایا۔ پریشے نے گردن پھیر کر دیکھا۔ حسیب کا وہی دوست ایک برفانی نالے کے کنارے پر چلتا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھی، مگر سامنے سے آتے افراد کو دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہاں گلیشیئر پر ان کے سامنے سے ایک ٹیم آ رہی تھی۔ پریشے اپنی ٹریکنگ اسٹک کی مدد سے چلتی تیز قدموں سے ان تک جا پہنچی۔ یوں لگتا تھا جیسے سالوں بعد ان تنہا سنسان وادیوں میں کسی انسان کو دیکھا ہو۔ السلام علیکم پاکستانی؟ ان کے چہروں سے ضائع تھا، پھر بھی قریب پہنچنے پر اس نے پوچھ لیا۔ وہ 5 تھے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، ان سے کئی گز پیچھے ان کے پورٹرز کی فوج آ رہی۔ جی میڈم، پاکستانی الحمدللہ۔ وہ خاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا، پھر بھی بہت روب مگر شائستگی سے بولا۔ وہ اس کی کٹنگ سے پہچان گئی تھی کہ وہ فوجی تھا۔ باقی بھی آرمی ہی کے تھے، وہ چاروں تھکے سے لگ رہے تھے، البتہ 5واں بہت تازہ دم اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ اس کی کیپ، گلاسز اور مفلر کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی تھی۔ بیس کیمپ سے آ رہے ہیں آپ؟ وہاں موسم کیسا ہے؟ موسم تازہ دم، 5ویں ساتھی نے ہنس کر سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ لیڈر، جس کا نام میجر اطہر تھا، کہنے لگا، موسم کی مت پوچھیں مس، ہم پاکستان آرمی کی ملٹری ایکسپیڈیشن کر رہے تھے 7 دن راکا پوشی کے اوپر 5000 میٹر کی بلندی پر خیموں میں قید ہو کر موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ 8ویں دن ہار مان کر نیچے اتر آئے۔ جس دن بیس کیمپ پہنچے موسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بات پر پریشے ہنس پڑی۔ اب کون کون ہے بیس کیمپ میں؟ اس نے میجر اطہر سے پوچھا۔ البرتو کی ٹیم ہے، مگر وہ بھی ہمت ہار کر جانے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 پاگل اور بھی ہیں۔ افق ارسلان کی ٹیم۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ایک نظر میجر اطہر کی پشت پر سیاہ کراکرم کے پہاڑوں کی اوٹ سے جانکتے بگ وائٹ ماؤنٹن راکا پوشی پر ڈالی۔ وہ قریب ہی تھا۔ جی وہی، یہ میجر عاصم جو بھی آگے گیا ہے، افق ارسلان کا دوست بھی ہے اور لیزن آفیسر بھی۔ ارسلان کو کچھ چاہیے تھا، اس کے لیے ہی یہ ہنزا جا رہا ہے۔
परीशा ने पलट कर देखा। मेजर आसिम खासा दूर जा चुका था। वो पाक आर्मी की मिलिट्री एक्सपीडिशन टीम को खुदा हाफिज कहकर अपनी टीम के साथ चलने लगी। निगर और हुंजा के दरियाओं को वो काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। हुंजा के दरिया के पानी से इसने सोने के ज़रात ढूंढने की कोशिश की, मगर इसे नाकामी हुई। इसने सुन रखा था कि सिकंदर आज़म की फ़ौज की नस्ल जिस वादी में आबाद है, हुंजा की वादी, वहाँ के दरियाए हुंजा से सोना निकलता है। उफ़, कितना लंबा रास्ता है ना। हुकूमत को चाहिए राका पोशी तक सड़क बना दे, बंदा आराम से पहुँच तो जाए। हसीब का दोस्त, जिसका नाम वो फिर भूल चुकी थी, कह रहा था, हाँ, ताकि मरी की तरह हर बंदा मुंह उठाए इधर चला आए। नहीं बेटा, राका पोशी का हुस्न खराज मांगता है। इसको एक नज़र देखने के लिए पैदल मीलों की मुसाफतें तय करना पड़ती हैं। साबित हुआ कि बंदा पर्वतों की वादी राका पोशी को देखकर अक्लमंद हो जाता है। मसलन हसीब, जिसने ज़िंदगी भर कोई अकल की बात नहीं की, मगर बेस कैंप पहुँचते ही वो आगे सुन न सकी, क्योंकि बेस कैंप के करीब पहुंचकर इसने अपना रिक्सिक बर्फ़ पर फेंका और अपनी टीम से आगे भाग पड़ी। इसके सामने पर्वतों की देवी अपने तमाम तर हुस्न के साथ खड़ी थी, मगर इसे तलाश थी जिसके लिए वो यहाँ आई थी। बर्फ़ से ढके राकापोशी के कदमों में पत्थरों के मोरेन्स पर बालकोनी की सूरत एक बेस कैंप था। हर तरफ नीले, पीले और सुर्ख खेमे लगे थे। बेस कैंप से 100 मीटर नीचे एक देव कामत बेतरतीब ग्लेशियर था। ये तमाम ब्रू का ग्लेशियर था, और ब्रू के ग्लेशियर पर उफ़क अरसलान और अलबर्तू की टीम ने बेस कैंप ठीक इस जगह लगाया था जहां 1978 में एक पोलिश और पाकिस्तानी टीम ने नस्ब किया था। इस पर अगले दिन ही राकापोशी से बर्फ़ की एक दीवार टूट कर गिरी थी, और बर्फ़शार से पैदा होने वाली हवाओं से ही तमाम खेमों की मेखें उखड़ गई थीं। परीशे बरू के ख़तरनाक ग्लेशियर पर अपने हल्के वाटरप्रूफ ट्रैकिंग बूट्स की मदद से भागती हुई खेमों की तरफ आई। वहाँ दर्जनों खेमे नस्ब थे। उफ़क अरसलान कहाँ है? धड़कते दिल से इसने सामने से आते अतालवी लड़के से पूछा। इन दी मेस टेंथ, द लास्ट वन, वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बताकर उजलत में आगे निकल गया। वो दौड़ती हुई आखिरी नीले खेमे के करीब आई। बाहर रुक कर इसने अपना तनफ़ुस दुरुस्त किया। सर पर से ऊनी टोपी उतार कर पोनी ठीक से बांधी, फिर टोपी पहनी, सन ग्लासेस उतार कर अपनी जैकेट की जेब में रखे और ख़ुद को नॉर्मल करते और अंदरूनी खुशी को छुपाते हुए खेमे की खुली जिप से अंदर झांका। वो मेस टेंट के अंदर कुर्सी पर बैठा था। इसकी पुश्त परीशे की जानिब थी। दुमाने से आने वाली सर्द हवा के थपेड़ों के बायस खेमे का कपड़ा फड़फड़ा रहा था। वो अंदर आ गई। कैसे हो उफ़क? इसके अकब में बाजू से पर बांधे इसने मुस्कुरा कर पूछा। इसने चौंक कर गर्दन घुमाई और इसे देख कर उठ खड़ा हुआ। आई एम फाइन। इसकी तवक्को के बरक्स वो हैरान नहीं हुआ था। इसके चेहरे के तासरात ऐसे थे जैसे वो किसी गहरी सोच से चौंका था और फिर दोबारा इसमें गुम हो गया था। वो इससे पूछना चाहती थी कि वो कैसा है, इसने इतने दिन कैसे गुजारे, इसका इंतज़ार किया या नहीं, और इसे इसका सरप्राइज़ कैसा लगा। मगर कुछ भी पूछने से पहले इसकी नज़र उफ़क के हाथ में मौजूद एक छोटी सी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर पर पड़ी। ये क्या है? पिछले 2 दिन से इसने अपनी और उफ़क की जो गुफ्तगू तसव्वुर की थी वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वो जो बहुत सी बातें बताना और पूछना चाहती थी, अब अचंभे से इस तस्वीर को देख रही थी। ये उफ़क ने गर्दन घुमाकर तस्वीर को देखा, ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराया और तस्वीर इसकी जानिब बढ़ा दी। ये हिनादे है। कौन हिनादे? इसने तस्वीर के लिए हाथ बढ़ाया जिसमें एक सुनहरी बालों और खूबसूरत आंखों वाली लड़की मुस्कुरा रही थी। हिनादे मेरी बीवी। तस्वीर थामने को बड़ा हाथ परीशे का नीचे गिर गया। वो बेयकीनी से इसे देखती 2 कदम पीछे हटी थी। बीवी? हिमालय और कराक्रम के सारे पहाड़ इसके सर पर गिरे थे। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसने अपनी हैरत, सदमा कुछ भी छुपाने की सही नहीं की थी। किसी ने जैसे इसके कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी और वो फटी फटी निगाहों से इसे तके जा रही थी। हाँ, ये इसकी पिक्चर यूं ही निकाली थी। खैर, तुम कब आई? तस्वीर वापस वॉलेट में रख कर जेब में डालते हुए उफ़क का अंदाज़ बहुत नॉर्मल था। अभी इसका लहजा एकदम रूखा सा हो गया था। इसने गर्दन दूसरी जानब फेर ली। मुझे इल्म था तुम ज़रूर आओगी। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और देख लो, बेजा इंतज़ार नहीं किया। वो मुस्कुराया। कोई धोखा खा जाए तो धोखा देने वाला ऐसे ही मुस्कुराता है। परीशे का निस्वानी वकार बुरी तरह मजरूह हुआ था। ठहरो, मैं अपनी बाकी टीम को देख कर आऊँ। उफ़क ने इसका खुश्क और रुखाई भरा अंदाज नोट नहीं किया। वो इसे छोड़कर कदरे बददिली से बाहर आ गई। वो भी इसके पीछे आ गया। ये तुम्हारी स्पोर्ट टीम है? ट्रैकर्स हैं या ये भी क्लाइंब करेंगे? ट्रैकर्स हैं।
وہ اس سے دور ہٹ کر پتھروں پر چلتے ہوئے نیچے کی سمت سے آنے والی اپنی ٹیم کی افراد تک آئی۔ وہ سب پرجوش تھے اور اب رک کر اپنے رکسیک اتار کر نیچے برف پر پھینک رہے تھے اور راکا پوشی کے حسین چوٹی کو گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے۔ صرف وہ تھی جس کی دلچسپی وہاں موجود ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ دور ایک پتھر پر عرصہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے گھٹنوں پر کاغذ رکھے تھے اور ان پر کچھ لکھ رہی تھی۔ شور، ہلچل، ٹریکرز کی آوازیں سن کر اس نے سر اٹھایا۔ پریشیا کو سامنے دیکھ کر وہ سارے کاغذ وہاں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ پریشیا آپی، آپ ادھر؟ او گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی، پھر الگ ہو کر اسے کندھوں سے تھام کر خوشی سے مخمور لہجے میں بولی، یقین کرے آج صبح سے میں آپ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ بہت اچھا کیا جو آپ آ گئیں۔ ویسے اتنی جلدی کلائم پرمٹ کیسے بنا آپ کا؟ کم آن، میں پاکستانی ہوں، مجھے کلائم پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آواز میں بشاشت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ بیس کیمپ کی ہنگامی ٹریکرز کی آمد کے باعث جھاگ اٹھے تھے۔ چند پورٹرز خیمے لگا رہے تھے، لڑکی ان کی مدد کرنے لگے۔ پریشیا اپنے ساتھ آنے والے کوک شفالی کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ وہ چولہا جلا کر چپاتیاں پکانے لگا تھا۔ شفالی کے قریب بیٹھے پورٹرز پانی میں ستو گھول کر پی رہے تھے۔ البرٹو کی اطالوی ٹیم بھی ان کے قریب آ گئی تھی۔ البرٹو انگریزی سے نابلد تھا، باقی اطالویوں میں سے ایک کو تھوڑی بہت انگریزی آتی تھی۔ وہ سب کو بتا رہا تھا کہ کل صبح اس کی ٹیم واپس جا رہی ہے اور وہ راکا پوشی کو چھوڑ کر بلتورو کی کسی چوٹی کو سر کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ پریشیا نے پورٹرز کی مزدوری کی تمام رقم سردار پورٹر کے ہاتھ پر رکھ دی اور اپنے خیمے میں چلی آئی۔ یہ پورٹرز کا دستور تھا کہ ہمیشہ رقم سردار کو ملتی تھی، پھر وہ آگے اس کو تمام پورٹرز میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اپنے خیمے میں آ کر اس نے میٹ بچھا کر سلیپنگ بیگ رکھا، اس میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سماعتوں سے باہر ہونے والا شور و غل اور کہکوں کی آوازیں ٹکرا رہی تھیں، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ ہنادے افق کی بیوی، وہ شادی شدہ تھا، کسی اور کا پابند تھا، تو پھر اسے کیوں کراکرم کے تاج محل پر بلایا تھا؟ وہ غلط سمجھی تھی اسے، اس نے دھوکہ کھایا تھا۔ جانے کا اسے نیند نے آن گھیرا۔ افق اسے رات کے کھانے پر بلانے آیا، مگر سوتا خیال کر کے واپس چلا گیا۔ منگل 9 اگست سن 2005۔ ہر سو گہری دھند چھائی تھی، وہ کسی بادل کے وسط میں پھنسی تھی۔ دھند میں اسے اس کا چہرہ دکھائی دیا، سبز آنکھ، سنہری بالوں والی لڑکی۔ وہ پریشیا کو دیکھ کر تمسخر سے مسکرائی، پھر زور زور سے چلانے لگی، افق میرا ہے، وہ صرف میرا ہے۔ اسے لگا اس کی آواز سے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ نہایت طیش میں آ کر وہ آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے زور سے ہنادے کو دھکا دے دیا۔ وہ چیختی، زور زور سے چلاتے ہوئے اس برفیلی چوٹی سے نیچے لڑک گئی۔ اگلے ہی پل کسی چھوٹی سی گڑیا کی مانند اس کا جسم نیچے کھائی میں گر رہا تھا اور وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی، اتنی بلند گڑگڑاہٹ نما آواز کہ اس کو لگا وہ بحری ہو جائے گی۔ ہوا کو آری کی طرح چیرتی بھاری گڑگڑاہٹ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور وہ پسینہ سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو چھوا اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنے خیمے میں تھی، یہ سب ایک بھیانک خواب تھا، مگر وہ آواز ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ ہوا کے زور سے اس کے خیمے کا گورٹیکس پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ تیزی سے زپ کھول کر باہر آئی۔ ہنزا کے دریا کے ساتھ واقع کریم آباد گاؤں میں صبح طلوع ہو رہی تھی، نیلاہٹ مائل سنہری روشنی سے۔ راکا پوشی کا دودھ کی طرح سفید اور اطراف کے سیاہ دیو ہیکل پہاڑ چمک اٹھے تھے۔ پریشیا نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے ہی خالی خطے پر پاکستان آرمی کا سبز ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا۔ اس کی گھومتے پروں کی تیز ہوا سے اطراف کے تمام خیموں کے گورٹکس پھڑپڑا رہے تھے۔ دور نصب نیلے خیمے کے سامنے کھڑا افق ارسلان شناسہ انداز میں ہیلی کاپٹر کی جانب ہاتھ ہلا رہا تھا۔ وہ سیاہ فلیس جیکٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، گرے اونی ٹوپی سے سر ڈھکے مسکراتے ہوئے پائلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پر سست ہو چکے تھے، کھلے دروازے سے پستہ کا پھیکے نقوش کے حامل سیاہ اتر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کا چہرہ اسے دور سے ٹھیک طرح دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ اسے دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے کھلے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتی، آنکھیں ملتی ان سے دور ہٹتی گئی۔ اس کا ذہن ہنادے اور اپنے خواب کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ یہاں نرم گدلی برف کے درمیان ایک برفانی نالا بہہ رہا تھا۔ سورج کے چمکنے کے باعث نالے کا آدھا پانی پگھل چکا تھا اور اس میں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ نالے کے اس طرف حسیب کا دوست بیٹھا تھا۔ یہ ہیلی پر کون آیا ہے پری آپا؟ وہ اپنے خیالات سے چونکی، پھر ناگوار شکنیں ماتھے پر ابھری۔ جسٹ ڈونٹ کال می آپا۔ پہلے آپا اور بہن جیسے رشتوں کا احترام سیکھو اور پھر یہ لفظ کہو۔ اپنے نئے ٹراؤزر اور جیکٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ وہیں گدلی برف پر بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے ہر وقت خفا کیوں رہتی ہیں؟
مجھے زہر لگتے ہیں تمہارے جیسے لاؤبالی قسم کے نوجوان جو لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے ہوں۔ وہ رخ پھیر کر پہاڑوں پر بنی قدرتی چراگاہ کو دیکھنے لگی جہاں جانور چرتے پھر رہے تھے۔ البرتو کے ٹیم ممبرز اور اس کے سپورٹرز سامان کندھوں پر اٹھائے چیونٹیوں کی طرح سیدھی قطار میں چلتے ہوئے بیس کیمپ سے واپس نیچے جا رہے تھے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے، سب اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سب نہیں ہوتے۔ محمد بن قاسم نے اس عمر میں سندھ فتح کیا تھا۔ وہ تو میں نے بھی کر لینا تھا اگر یہ تلواروں کا دور ہوتا۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ شٹ اپ، اس نے اسے جھاڑ دیا، اور آئندہ مجھے آپا مت کہنا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے ناشتہ کرنا تھا، بال باندھ کر کان بھی ڈھکنے تھے کیونکہ ہلکی ہلکی ہوا چلتی، برفانی ہوا اس کے کانوں میں گھس رہی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تب اسے خیال آیا، سنو تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پھر بھول گئی تھی۔ نالے کے اس پار برف پر بیٹھا لڑکا مسکرایا۔ مصعب عمر۔ فائن۔ وہ سر جھٹک کر بیس کیمپ کی جانب بڑھ گئی۔ بیس کیمپ جاگ رہا تھا۔ ناشتے کی خوشبو، چہل پہل، پورٹرز کی واپسی، پستہ قد سیاحوں کی آمد۔ وہ کچن ٹینٹ کی طرف جاتے جاتے رک کر افق کو دیکھنے لگی جو ہیلی کاپٹر کے دروازے کے قریب کھڑا ہنس ہنس کر اندر بیٹھے پائلٹ سے بات کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے قریب چلی آئی۔ ایکسکیوز می آفیسر، یہ کون لوگ ہیں؟ افق کو یکسر نظر انداز کر کے اس نے پائلٹ سے پوچھا۔ یہ کچھ امیر و کبیر جاپانی سیاح ہیں جو راکا پوشی کے شمال مغربی رج کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے 2 دن پیدل چل کر بیس کیمپ آنے کے بجائے پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر افورڈ کر سکتے ہیں۔ مسکراتی افق نے جواب دیا۔ کیا واقعی توماس ہیومر کو ناگا پربت سے آپ لوگ نکال لیں گے؟ دوبارہ پائلٹ کو مخاطب کیے اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ ان دنوں توماس ہیومر ناگا پربت پر پھنسا ہوا تھا۔ میم، اس میں بے یقینی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان آرمی کے پہاڑوں پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ توماس کو ہم انشاءاللہ جلد ہی نکال لیں گے، پروفیشنل مگر شائستہ لب و لہجے میں آفیسر نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ سیاہ گلاسز اور کیپ کے باعث واضح نہ تھا۔ پری، یہ میرا دوست ہے میجر عاصم، اور عاصم یہ میری دوست کلائمبر ہیں ڈاکٹر پریشے جہاں زیب۔ نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر، آپ کا کل بیس کیمپ کے راستے پر دیکھا تھا۔ جی، مگر بیس کیمپ تو حنزہ سے 2 دن دور ہے، آپ اتنی جلدی واپس جا کر ادھر کیسے پہنچ گئے؟ اور میجر اطہر کہہ رہے تھے آپ ترک ٹیم کے لیزن آفیسر ہیں۔ حالانکہ لیزن آفیسر کا قانون تو پچھلے سال نومبر میں ختم ہو گیا تھا، سوائے بلتورو کے۔ میں ہیلی سے پہنچ گیا تھا اور ارسلان کا لیزن آفیسر 2 سال پہلے بلتورو میں تھا۔ اب جاپانیوں کو لانا تھا ساتھ۔ ارسلان کی کچھ چیزیں بھی بغیر فیس لیے لے آیا ہوں۔ وہ ہنسا۔ اچھا۔ وہ افق کو بغیر لفٹ کرائے وہاں سے ہٹ گئی۔ ناشتے کے بعد وہ اس کے پاس آیا۔ وہ اپنے خیمے کے باہر پتھروں پر بیٹھی تھی۔ تم نے آج اور کل ٹھیک سے ریسٹ کیا؟ وہ اپنائیت اور فکر مندی سے کہتا ہے، اس کے ساتھ پتھروں پر بیٹھ گیا، یوں کہ دونوں کے درمیان راکا پوشی کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ اس نے نظر بھی اس کی جانب نہ اٹھائی۔ آج ہم 4800 میٹر تک جائیں گے۔ راکا کا موسم بہتر ہو رہا ہے، ہمیں آج ایکلیمینائزیشن شروع کر دینی چاہیے۔ بہتر۔ تم اتنی فکر مند تھی کہ تمہیں اجازت نہیں ملے گی، اور دیکھو ذرا لگن سے تم نے ریکویسٹ کی اور تمہارے پاپا نے تمہیں فوراً۔ میں چینج کر لوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر سر ہلا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار تو میں نے کیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کیے اپنے نارنجی خیمے میں چلی آئی۔ گھنٹے بعد وہ فرید اور افق کے ہمراہ ہاتھ میں آئس ایکس اور کمر پر 20 کلو وزنی بوجھ اٹھائے راکا پوشی کے قدموں پر چڑھنے لگی۔ اسے اس کی شدید ضرورت تھی۔ اس کو اپنے جسم اور پھیپھڑوں کو کم آکسیجن اور سطح سمندر سے زیادہ بلندی کا عادی بنانا تھا، مگر ابھی تک تو اس کا ذہن نئی حقیقتوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سارا راستہ خاموش رہی۔ افق بولتا رہا اور اس کو ڈھلان پر راستہ سمجھاتا رہا۔ راکا پوشی سر کرنے کے 3 روٹ تھے۔ جنوب مشرقی فیس جو گلگت گو کے گلیشیئر سے ہو کر جاتا تھا، مگر طویل مگر آسان ترین تھا۔ دوسرا مغربی فیس پسان گلیشیئر، اور پھر تھا نارتھ ویسٹ رج، دنیا کا طویل ترین رج جو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا تھا۔ افق ارسلان کی ٹیم یہی کرنے یہاں آئی تھی۔ دوپہر تک کیمپ 1 میں پہنچ کر افق اور فرید نے تمام سامان خیموں میں بھرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی جو پوری مستعدی سامان نکال رہا تھا۔ اس کی سر پر گرے رنگ کی اونی ٹوپی پر سفید بنائی سے راکا پوشی 2005 لکھا تھا۔ وہ رخ پھیر کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ وسیع برفیلا میدان، 3 شوخ رنگوں کے خیمے، ارد گرد کہیں کہیں سے گدلی برف جو انگریزی فلموں کے برعکس صاف ستھری نہیں تھی۔ بیس کیمپ سے کیمپ 1 تک برف کم تھی۔ کیمپ 1 سے اوپر راکا پوشی کی بلندیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ پریشے نے گلیشیئر
ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए और गर्दन पूरी तरह उठाकर चोटी को देखा। पहाड़ की गर्दन से ऊपर बर्फ से ढकी चोटी के गिर्द बादलों का हाला था, ऐसे कि चोटी धुंध और बादलों में गुम थी। ऊपर आसमान नीला और साफ था, मगर चोटी धुंध में लिपटी थी, और यही राकापोशी की सबसे खूबसूरती का राज था। इसी बायस इसे दुनिया भर के पहाड़ों में खूबसूरत तरीन पहाड़ कहा जाता था। पहाड़ी से नीचे कई हजार मीटर तक एक खास जाविये से नीचे आता था, जैसे किसी ने सांचे में ढालकर महारत से बनाया हो। दुनिया का कोई पहाड़ ऐसी खूबसूरत, अनोखी और मुनफरिद साख्ता नहीं रखता था। ये खसूसियत सिर्फ दुमानी को हासिल है। राकापोशी का मतलब हुंजो ज़बान में चमकती दीवार है, और दुमानी धुंध की माँ को कहते हैं। वो वाकया धुंध की माँ थी। वापसी का सफ़र कमर पर खाली रैक्सिक के बायस आसान था। वो उफ़क़ के आगे आगे उतर रही थी, इसका जूता काट रहा था, जिसके बायस इसे चलने में दिक्कत का सामना था। जिस तरह पेपर कभी नए पेन से हल नहीं करते, इसी तरह को पैमाई या को नवर्दी का आगाज़ नए जूते से कभी नहीं करते। इसकी जहनी रूह से बेखबर वो इसके अकब में कह रहा था, तुमने ग़ालिबन नए ट्रैकिंग बूट्स लिए हैं, और मुझे पता है। इसने इतनी दुरुस्ती से इसकी बात काटी कि वो खामोश हो गया। परीशे ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। उफ़क़ ने इसके रवैये को माहौल की तब्दीली पर महमूल किया। सूरज डूब चुका था। बेस कैंप के रंग बिरंगे खेमों में वाज़ेह कमी आ चुकी थी। अतालवी जाते जाते अपना कचरा भी समेट कर नहीं गए थे। खाली बोतलें, कैन, बेकार सामान उनके खेमे की जगह पर पड़ा हुआ था। सुरमई अंधेरा पहाड़ को अपनी लपेट में ले रहा था। खेमों के अंदर रोशनियां जल उठी थीं। वो तेज़ कदमों से किचन टेंट में आई। शफाली चपातियाँ पका रहा था। निशा और अरसा करीब ही प्लास्टिक चेयर्स पर बैठी थीं। इरसा बाजी, आप अपनी किताब में ये ज़रूर लिखना कि ये गोरा लोग दाल, चावल और चपाती को मिक्स करके कैसे मज़े से खाता है। फिर कह रहा होता है, नो कार्ब, नो फैट, चपाती इज़ द बेस्ट। शफाली अरसा को मशवरा देते हुए अल्बर्तो के किसी अतालवी मेंबर टीम की नकल उतार रहा था। परेशी की खाली कुर्सी खींच कर बैठ गई और एक स्पोर्ट ड्रिंक उठाकर मुंह से लगा ली। इरसा, तुम इतना रोमांटिक नॉवल इस पहाड़ के बारे में कैसे लिख सकती हो? इस बुलंदी पर तुम्हारी किरदारों की कुल्फ़ी जम गई होगी ना, वो रोमांस झाड़े होंगे। निशा हंसते हुए कह रही थी। दफतन परीशे को खामोश देखकर संजीदा हो गई। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो ड्रिंक की घूंट लेती रही। मैं जा रही हूँ इधर से। एक तो लोग भी ना, जिधर देखो राइटर्स को कहीं देखते हैं तो मशवरे देना शुरू कर देते हैं। इरसा काफ़ी देर से तंग आई बैठी थी, बिलाखिर उठकर चली गई। शफाली किसी काम से बाहर गया तो निशा ने कहा, तुमने ख्वामखा इतना हवा बना रखा है कि अंकल इजाज़त नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे वगैरह, मगर उन्होंने इतनी जल्दी इजाज़त दे दी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। इसकी निगाहों के सामने हिनादक की तस्वीर घूम गई। पर ये अगर मम्मी और पापा अंकल से बात करें तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मम्मी को बता दूंगी। ये आखिर सब माओं से क्या पर्दा होता है? प्रीशे चौंकी। क्या बता दूं? जो तुम्हारे और उफ़क़ के दरमियान है। हमारे दरमियान क्या है? इसने उल्टा सवाल किया। निशा ने बगौर इसे देखा। परी, क्या हुआ है? नहीं, तुम बताओ हमारे दरमियान क्या है? इसने खाली बोतल मेज़ पर रख दी। तुम्हारे दरमियान तुम दोनों। निशा उलझी। वो ज़ोर से हंसती। हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। तुम पागल हो निशी। वो उठी और खेमे से बाहर निकल आई। निशा इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर हर बात बताने की नहीं होती। वो निशा को नहीं बता सकती थी कि वो शादीशुदा था। अगर बता देती तो निशा इसका चेहरा पढ़कर जान जाती कि इसके दिल में क्या है। इसकी निस्वानी गरूर और अना मजरू होती। सो इसने निशा को कुछ नहीं बताया। वो सर झुकाए अपने खैमे की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में से वो बर्फानी नाला नजर आया, जिसके किनारे वो सुबह मसहब के साथ बैठी थी। सुबह इसमें पानी तैर रहा था, मगर रात को दर्जा हरारत गिरने के बायस अब वो मुकम्मल बर्फ बन चुका था। वो हर चंद घंटों बाद अपना रूप बदल लेता था, बिल्कुल उफ़क़ की तरह। इसने सर झुटका और अपने खैमे की तरफ चल दिए। बुध 10 अगस्त सन 2005। बेस कैंप में आज पोर्टर्स ने बहुत अच्छा नाश्ता दिया था। दलिया, अंडे, चपाती, जूस और पनीर, जिसके बायस अगली सुबह जब वो बेस कैंप तक फरीद और उफ़क़ के साथ चढ़ रही थी तो इसकी तबीयत बोझल सी थी। उफ़क़ इससे आगे था और मुसलसल इससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कभी इसके जूतों के मुतालिक पूछता तो कभी खांसी के बारे में, क्योंकि वो मुसलसल खांस रही थी। तुम अहमद को दिखा लेती तो अच्छा था। इसने बेस कैंप मैनेजर और डॉक्टर अहमद दौरा का नाम लिया। वो जवाब दिए बिना सर झुकाए अपने सिक्की पोल्स की मदद से बर्फ़ पर चलती रही। उफ़क़ की मुकम्मल थी, मगर महज परीशे के लिए कि वो गिर ना जाए, इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसे कोई मसला ना हो। वो रोज़ इतना बोझ लेकर इसके साथ चढ़ता था। इसका इरादा
آج تمام سامان کیمپ 1 پہنچا کر پوری شام ریسٹ کرنے کے بعد اگلی صبح بالکل تازہ دم ہو کر بیس کیمپ کو الوداع کہہ کر چڑھائی شروع کرنے کا تھا۔ سورج ابھی چمک ہی رہا تھا جب انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ آگے پیچھے ڈھلان سے نیچے اتر رہے تھے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ پریشے نے دستانے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تھے کہ تقریباً 7000 میٹر تک سورج جب چمکتا تھا تو گرمی شدید ہو جاتی تھی اور رات کو درجہ حرارت ایسا گرتا کہ بوتلوں میں موجود پانی بھی برف ہو جاتا تھا۔ اونچائی کم ہو رہی تھی مگر اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، کھانسی شدید ہوتی جا رہی تھی، چکر آ رہے تھے، سر میں درد تھا، نوزیا بھی ہو رہا تھا۔ ایک جگہ کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ پھسلنے لگی تو افق نے پیچھے سے اس کا بازو تھام کر اس سے سہارا دیتے ہوئے قریب پتھر پر بٹھایا۔ تمہیں الٹیٹیوڈ سکنس ہو رہی ہے؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ گھومتے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ اس کو اپنی کنپٹی سہلاتے دیکھ کر وہ فکر مندی سے کہتا ہے اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ سورج اب افق کی پشت پر تھا، اس کی نارنجی شعاعیں اس کے اطراف سے نکل کر پریشے تک پہنچ رہی تھیں۔ میں ڈایاموکس لے لوں گی، وہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ وہ چڑ سی گئی، اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ ڈایاموکس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر یہ الٹیٹیوڈ سکنس ہے تو یہ سلبرم ایڈیما اور پلمونری ایڈیما میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اوفو فک کیا مسئلہ ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنے غصے سے بولی کہ افق نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ پری کیا ہوا ہے؟ میں کل سے نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ اپسٹ ہو۔ مجھے جو بھی ہوا ہو یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، تم میری فکر مت کرو، سمجھے تم؟ وہ کھڑی ہو گئی، سر کا درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کیوں نہ کروں تمہاری فکر؟ تم میری، میں کچھ نہیں ہوں تمہاری۔ وہ یکدم حلق پھاڑ کر چلائی، تمہاری صرف حنادے ہے، تم اس کی فکر کرو۔ افق کے ماتھے پر ناگوار سی شکن در آئی۔ حنادے کا جہاں کیا ذکر، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ مجھے تمہاری بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا؟ شٹ اپ، اس کا نام مت لو بیچ میں۔ پریشے نے پہلی دفعہ اسے غصے میں دیکھا تھا اور اسے غصہ بھی کس بات پر آ رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی کا نام تحقیر سے نہ لے۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا صرف نام لینے پر۔ پریشے کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسنے لگا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور تیزی سے ڈھلان سے نیچے اترنے لگی۔ پری رکو، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑی۔ بیس کیمپ اب نظر آنے لگا تھا۔ برفانی نالا پگھل چکا تھا، اس میں پانی تیر رہا تھا اور برف کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ وہ بہت تیزی سے خیموں کی طرف آئی تھی۔ اس کا دماغ ایک نہج پر پہنچ چکا تھا۔ اسے اب کسی صورت وہاں نہیں رہنا تھا، اسے واپس گھر جانا تھا۔ بس اب بہت ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی دھوکے میں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ راکا پوشی تسخیر کرنے نہیں آئی تھی، وہ تو خود تسخیر ہو کر آئی تھی، مگر اب اور نہیں۔ اپنے خیمے میں آ کر اس نے اپنا مختصر سامان اٹھایا، ریکسک میں بھرنے لگی۔ اس نے سوچا وہ کریم آباد سے کوئی پورٹر اور شفالی کو ساتھ لے لے گی۔ حسیب لوگ ابھی صبح ہی نکلے تھے، زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، وہ ان کو جا لے گی۔ پری تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بھاگتا ہانپتا کانپتا اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ پریشے نے جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی۔ وہ اس کو بیگ تیار کرتے دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ گھر۔ وہ اپنی شیل جیکٹ، ڈاؤن جیکٹ اور دوسری واٹر پروف بیگ میں بھر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ مجھے تمہارے ساتھ کلائمب نہیں کرنی۔ اس نے دوسرے بیگ میں جرابیں، دستانے اور سکارف ڈالے۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ادھر کلائمب کرنے آئی تھیں اور بہت خوشی سے آئی تھیں۔ وہ میری غلطی تھی، حماقت تھی۔ اس نے لوشن اور آخر میں کریم ڈال کر زپ چڑھائی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ حیران تھا اور جھلا بھی گیا تھا۔ بیگ ایک طرف رکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہوا کیا ہے؟ تم دھوکے باز ہو، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، بہت ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے افق، بہت زیادہ۔ اس نے اسے پرے دھکیلا۔ وہ حیران سا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا دھوکہ دیا ہے میں نے؟ تم شادی شدہ ہو اور تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا۔ تمہاری ایک بیوی بھی ہے اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ وہ چلائی تھی۔ تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ تم انگیجڈ ہو۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ ہاں، نہیں بتایا تھا، کیونکہ منگنی اور شادی میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا، ساری بات کمٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا افق، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تم اس فضول عورت کے ساتھ، اس کا نام مت لو۔ وہ پھر غصے میں آ گیا۔ پریشے نے بہت بے بسی سے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا وہ شاندار سا مرد اس کا نہیں تھا، نہ ہو سکتا تھا، اور جس کا تھا اس کا نام بھی بہت احترام سے لینے کو کہتا تھا۔ اتنی محبت ہے تمہیں اس سے افق؟ اس کا گلا روند گیا۔ اتنی محبت ہے اس سے تو پھر مجھے کیوں بلایا تھا ادھر؟ ہاں بولو، جواب دو۔
اس کی بھیگی آواز بلند ہونے لگی۔ تم اس کے ہو اور صرف اسی کے ہو، باوجود اس کے کہ تم نے مجھے بلایا اتنی دور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ کیا چاہتے تھے تم؟ ایک لڑکی 2 دن پیدل چل کر تم سے ملنے، محض تمہارے ایک فکرے کا مان رکھ کر آئے، اور تم اس کا استقبال یہ کہہ کر کرو کہ یہ دیکھو یہ میری بیوی ہے۔ تمہیں ایک لمحے کو بھی نہیں لگا کہ تم کسی کا دل توڑ رہے ہو، کسی کی روح چھلنی کر رہے ہو، پھر کہتے ہو میں اسے کچھ نہ کہوں۔ کیوں نہ کہوں؟ وہ گھٹیا ہے اور تم بھی گھٹیا ہو۔ وہ رونے لگی تھی، وہ بری طرح ہاری تھی، پیار کی پہلی بساط پر ہی اسے شہمات دے دی گئی تھی۔ چلے جاؤ تم ادھر سے، مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے، چلے جاؤ، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بالکل خاموشی سے کھڑا اس کی ہر بات، نفرت کا ہر اظہار سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کے عقب میں پریشے کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے آ کر افق نے اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ میری صورت سے بھی نفرت ہے۔ یہ نفرت اس وقت سے ہوئی جب سے تمہیں حنادے کا علم ہوا ہے؟ ہاں، تو پھر میری بات غور سے سنو، مزید کچھ کہنے سے پہلے یہ بات سنو۔ تم حنادے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ 2 سال پہلے کہ ٹور برفشار آیا تھا، حنادے اس میں دب کر مر گئی تھی۔ اس کا نام اس طرح مت لو، وہ میری بیوی تھی۔ اس نے پریشے کے کندھے کو ایک جھٹکا دے کر چھوڑ دیا، پھر ایک آخری نظر اس پر ڈال کر تیزی سے پلٹا اور خیمے کا گورٹکس اٹھایا۔ باہر سے راکا پوشی کے سرمئی قدموں کی جھلک نظر آئی، ساتھ میں سرد ہوا کے تھپیڑے بھی اندر آئے۔ وہ باہر نکلا، خیمے کا پردہ گرا دیا، راکا پوشی چھپ گیا، سرد ہوا کا راستہ رک گیا، اور وہ جہاں تھی ابھی تک وہیں منجمد سی کھڑی تھی۔ معزز سامعین، 7ویں چوٹی کا آدھا حصہ مکمل ہوا ہے۔ یہاں پر تھوڑی طویل تحریر ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو مکمل نہیں کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا مکمل کر دوں گی اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ گزارش یہ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نوٹیفیکیشنز کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت ناول کے اگلے تمام تر حصے اور ایک ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ لائک کا بٹن اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں کمنٹ سیکشن میں۔ جب میں آپ کے لکھے ہوئے کمنٹس کو پڑھتی ہوں تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اور ایک زندہ اور جاوید تحریر کا زندہ اور جاوید حوالہ پڑھنے کو جب مجھے ملتا ہے تو بہت زیادہ روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔